اگر کسی امام مسجد کے بال کندھوں سے نیچے جاتے ہوں تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر کسی مرد نے اتنے لمبے بال رکھے ہوں کہ اس کے بال کندھوں سے نیچے جاتے ہوں تو ایسا بندہ گناہگار ہے، حرام کام کر رہا ہے۔ ان دونوں باتوں کی تفصیل توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے، اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ عورتوں کی مردوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے، یعنی وہ کام جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں اور وہ کام جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں وہ مرد کریں گے، جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں اس طرح عورت کریں گی۔ اب کوئی اگر مرد عورتوں والی وضع اختیار کرتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی ہے، کوئی عورت مردوں والی وضع اختیار کرتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی ہے، اور واضح اس پر حدیث موجود ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ مردوں کے لیے بالوں کا حکم یہ ہے کہ مردوں کے بال کندھوں تک یا کندھوں کو ٹچ ہو سکتے ہیں، اس سے نیچے رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کندھوں سے نیچے جائیں گے تو اس سے عورتوں کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی، جو کہ گناہ اور حرام ہے، اور ان پر نبی پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے جو مرد زنانہ وضع اختیار کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی عورت اتنے چھوٹے بال کاٹ کے کر لے کہ کندھوں سے اوپر چلے جائیں تو وہ بھی، اس پر بھی وہی حکم ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے کہ اس کی مردوں کے ساتھ مشابہت لازم آ رہی ہے۔ اب اس میں اگر کوئی امام اس طرح کا کام کرتا ہے اور اس نے کندھوں سے نیچے تک بال رکھے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں اس پر بھی سیم وہی ہوگا کہ وہ گناہگار ہے اور فاسق معلن ہے، کہ اعلانیہ طور پر وہ ایسا کام کر رہا ہے کہ جس پر نبی پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ تو اب جب اعلانیہ طور پر کوئی امام اس طرح کا گناہ کر رہا ہو، وہ چاہے یہ والا ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور گناہ کر رہا ہو، تو ایسے بندے کو امام بنانا گناہ ہے، اور اس کے پیچھے اگر نماز پڑھیں گے تو ایسی نماز کا اعادہ کرنا، اس کو دوبارہ دہرانا بھی واجب ہے۔